فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ بس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ گھوڑا اور اونٹ یہ دونوں سواری کے جانور ہیں، لیکن باقی ان کی ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ گھوڑا تیز رفتار ہے، اونٹ سست رفتار۔ اونٹ رف اینڈ ٹف اینیمل ہے، گھوڑا انتہائی نازک مزاج، یعنی اونٹ 2 ہفتے بغیر کچھ کھائے پیے آپ کو سروس دے سکتا ہے، جبکہ گھوڑا وقفے سے کھانے کو مانگتا ہے اور ٹہل سیوا بہت مانگتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کسی کوچوان کو یا گھوڑے کے خدمت کرنے والے کو کہ وہ باقاعدہ گھوڑا کھڑے ہو کے اس سے مالش بھی کرواتا ہے، لیکن جنگ کے ہتھیار کے لیے طور پہ گھوڑا مفید ہے کہ شب خون مارے اور وہاں سے نکل کے آ جائے، سبک رفتاری کے ساتھ جہاں بھی پہنچنا ہے وہاں پہنچے اور کمپلائنس کرے۔ لیکن اگر گھوڑے کے چارے کا وقت، چوکر کا وقت، مالش کا وقت بیچ میں آ جائے گا تو گھوڑا تو آپ کو سروس نہیں دے گا۔ عرب اس کے لیے ایک مشق کرایا کرتے تھے گھوڑے کو، یعنی خاص طور پر وہ گھوڑے کے جو جنگ کے لیے استعمال کرتے تھے، بچپن ہی سے گھوڑے کے بچے کو دھوپ میں بھوکا اور پیاسا کھڑا کرتے تھے، تھوڑی دیر ٹو سٹارٹ ود، پھر آہستہ آہستہ وہ ٹائم بڑھاتے رہنا تاکہ وہ عادی ہو جائے بھوک کا، پیاس کا، دھوپ کی شدت کا، اور آپ کو سروس دے سکتے۔ اس ریاضت کو عربی میں کہتے تھے صوم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ اپنی بندگی کے لیے اور اللہ کے لیے لڑنے کے لیے، لیکن بھیجا کس فارم میں؟ اینیمل فارم میں۔ اسے بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اس کی اپوزٹ سیکس جو ہے وہ اس کے قریب آ جائے تو اس کے دل مچلنے لگتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے ویک پوائنٹس ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ ویک پوائنٹ سے ابو ہو کر میری بندگی کرے، لہذا اللہ تعالیٰ بھی سال میں ایک مرتبہ اس سے یہ صوم کی مشق کراتا ہے۔ اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک نہ کھاؤ نہ پیو نہ سیکس کرو، مزید بنا رات کو بھی کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر میرا کلام پڑھو یا سنو۔ یہ ہے رمضان اور روزہ۔ فرمایا اے ایمان والو تم پر صوم فرض کیا گیا ہے۔ صوم کی وضاحت میں کر چکا ہوں، یعنی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب تھیوریٹیکلی اسپیکنگ ہمیں سب سے زیادہ کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے۔ لیکن پریکٹیکلی ہم سب سے کم کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اب یہ لائن درست کرنی ہے، یعنی میں اپنے گریبان میں جھانکوں تو میں آپ سے ڈرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اب 4 سال ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں درس دیتے ہوئے، آپ حضرات کے ساتھ ایک شناسائی ہے، جان پہچان ہے، تو جہاں کہیں آپ میں سے کوئی شخص جو ہے مجھے نظر آئے گا، میں ذرا کانشیس ہو جاؤں گا کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جس سے آپ پر یہ اثر پڑے کہ لو جی ہمیں درس دیتا پھرتا ہے اور آپ یہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ تقویٰ کیا ہے؟ خوف خدا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مشق میں سے گزارتا ہے کہ جہاں اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تمہیں پیاس لگی ہو، پانی تمہاری ایکسیس میں ہو، پانی ہی نہیں طرح طرح کے مشروب ہوں فریج کے اندر پڑے ہوئے، لیکن صرف تم میرے ڈر کی وجہ سے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک نہ پیو۔ پریکٹس ہو گئی نا؟ جب ایک دفعہ یہ پریکٹس ہو جائے گی اور میرے اندر وہ خوف خدا پیدا ہو جائے گا تو فہو المطلوب، یہی تو مطلوب ہے۔ تو اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلوں پر کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن تو ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو، اولا سفرن، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے ذمے گنتی کا پورا کرنا ہے بعد کے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، یعنی یہ ایک رعایت تھی جو شروع میں دی گئی تھی، بعد میں اس کو وتھڈرا کر دیا گیا اگلی آیت میں۔ تو جو کوئی اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہوں کھانا کھلانے کی، ففدیۃ طعام مسکین، تو ان کے ذمے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اب یہ طاقت رکھنے والے کیا ہیں؟ فزیکل طاقت نہیں، مالی حیثیت ہو، اور مالی حیثیت میں کوئی شخص بھی جو مالدار بنتا ہے، مالدار کیسے بنتا ہے؟ مال کی محبت کی وجہ سے بنتا ہے، یعنی مال سے پیار کرتا ہے تبھی تو وہ جمع کرتا ہے اور وہ مالدار ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہی ٹیسٹ کافی ہے کہ کسی کو کھلاؤ، اس میں سے نکالو۔ وہ جو فرمایا نا 4 پارے کے آغاز میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ جو تمہیں پسند نہیں خود وہ کسی کو دینا، اس میں محبت کا اظہار نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ہاں، اللہ کے کہنے پر وہ دو جو تمہیں پسند ہے۔ اور بہت سی چیزیں انسان کو زندگی میں بڑی عزیز ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی کپڑا جو ہے وہ انسان کو بڑا پسند ہوتا ہے، کوئی گاڑی بڑی پسند ہوتی ہے، کوئی گھر بڑا پسند ہوتا ہے، کوئی آرٹیکل آف یوز بہت پسند ہوتی ہے۔ جب وہ اس کو ڈیمیج ہوتا ہے اس کا، تو انسان کو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ جب ایسا ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟
کہ اللہ تو نے وہ جو محبت تھی میرے دل میں اس کو تو نے کھینچ لیا ہے. اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں جب بھی کوئی محبت انسان کے راستے میں آ کر کھڑی ہو جائے گی تو وہ ہمیشہ آپ کو گمراہ کرے گی. تو ایسی چیز کا چلے جانا یعنی فوری طور پر تو ریئیکشن وہی ہوگا کہ ہو یہ تو بڑی کام کی چیز تھی، لیکن ذرا جب آپ سینسز میں آئیں تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے وہ چیز جو ہے وہ مجھ سے کھینچی لی ہے، پرے ہٹائی لی ہے اور مجھے استقامت دی ہے. بعض اوقات ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو روحانی طور پر بہت فائدہ دیتی ہیں. ایک دلچسپ بات ہے کہ وہ ایک دفعہ عام طور پر تو سرکار دربار سے میرا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، تو ایک وہ سرکاری آفیسر تھے، وہ ڈاکٹر سارما صاحب رحمہ اللہ کے بہت زیادہ معتقد تھے. ڈیرہ غازی خان میں ان کی پوسٹنگ تھی. جب ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا تو وہ ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے وہاں سے جو ہے وہ ڈرائیو کر کے آ کے پہنچے تھے. تو انہوں نے ایک آفیشیل فنکشن ارینج کر کے بہت بڑا مجھے بلایا منڈی باؤدین. تو وہاں ہمارے ایک دوست تھے جو پھالیا کے رہنے والے، وہی مجھے لے کر گئے. تو واپسی پر وہ راستے میں پھالیا اتر گئے تو گاڑی مجھے یہاں چھوڑ گئی بعد میں. تو انہوں نے وہاں کہا کہ جی نماز کا وقت ہو گیا یہاں پر، تو یہیں نماز بھی ادا کر لیں اور ایک کپ چائے بھی میرے یہاں پی لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے پی لیتے ہیں. تو ہم مسجد چلے گئے. انہوں نے گھر میں کہہ دیا کہ چائے تیار کر دیں. گھر کے قریبی مسجد تھی ان کی گلی میں. اب وہاں مسجد میں جب گئے تو انہوں نے اور بھی لوگ وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے مجھے آگے کیا نماز پڑھانے کے لیے. میں نے کہا جی میں مسافر ہوں. انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہم بعد میں پوری کر لیں گے نماز. ایک صاحب بڑھ گئے، وہ کہ نہیں اس طرح نماز نہیں ہوتی، آپ لوکل بندہ کو نماز پڑھاوے تھے. میں پیچھے ہٹ گیا. وہ بیچارے بعد میں اسپیشلی پھر میرے پاس کلینک میں آئے معذرت کرنے کے لیے کہ میں بڑا شرمندہ، بعد ہی سارے نے بڑی لان تان کی تھی انہوں. میں نے ان سے کہا کہ اچھا ہی ہو گیا، یعنی اس دن بڑی یعنی بیجا ہوئی تھی تو میرا نفس ذرا موٹا ہوا تھا. اچھا کچھ تزکیہ نفس ہو گیا تھا میرا اس سے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ محبت کی چیزیں جو ہیں وہ اگر چھن جائیں انسان سے تو فوری طور پر تو ایک ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن اس پر ایک شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ایک تسمہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. تو وہاں جو فرمایا کہ تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکو گے یہاں تک کہ تم وہ خرچ کرو جو تمہیں واقعی پسند ہے. تو میں کر رہا الذین یطیقونہ، وہ لوگ کہ جو طاقت رکھتے ہیں یعنی مالدار ہیں. تو مالدار وہی ہوتا ہے جس کو مال سے محبت ہوتی ہے، تبھی تو وہ مالدار بنتا ہے. پیسے ضائع نہیں کرتا، بے جا نہیں اڑاتا، تبھی تو پائل اپ ہوتے ہیں اور وہ مالدار کہلانے کا حقدار ہوتا ہے. تو اس کا یہی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو مال خرچ کرنے کو کہا جائے. تو یعنی جو چیز انسان کو واقعتاً پیاری ہو، جب انسان وہ اللہ کے کہنے پہ لگاتا ہے تو پھر اس کے دل میں وہ جو بریک لگی ہوتی ہے نا، یہ بالکل یہ ہینڈ بریک کی طرح کی چیز ہوتی ہے. جیسے آپ کی گاڑی کی ہینڈ بریک لگی ہوئی ہو تو آپ جتنا مرضی ایکسلریٹر جو ہے وہ دے دیں، آپ کا انجن تو بیٹھ سکتا ہے لیکن گاڑی نہیں لگی وہاں سے. تو وہ جب ہینڈ بریک کھل جاتی ہے تو پھر گاڑی جو ہے وہ آگے چلتی ہے. ہمیں سے ہر شخص جو ہے وہ ہم اگر اپنے ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو نیک بننے کو جی چاہتا ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن اندر جھانکتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بھاری پتھر آگے پڑا ہوا ہے یا ہینڈ بریک لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی گاڑی جو ہے وہ اٹھ نہیں رہی. تو اب جب ایسی کوئی چیز جو انسان کو محبوب ہو وہ انسان اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو پھر اس سے وہ ہینڈ بریک کھلتی ہے اور وہ پتھر آگے سے ہٹ جاتا ہے. پھر انسان آن لائن جو ہے وہ آگے چلتا ہے. تو ان سے کہا گیا کہ تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو شوق سے نیکی کرے تو کیا ہی کہنے، یعنی ایک کی بجائے 10 مسکینوں کا کھانا کھلائے، بہت خوب. وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ ہی رکھو تو زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب روزے جو ہے وہ شوال میں بھی فرض ہو سکتے تھے، رجب میں بھی فرض ہو سکتے تھے، محرم میں بھی فرض ہو سکتے تھے. محرم جو ہے یہ پہلا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا، حرمت والا مہینہ ہے. یہیں آسمان و زمین کا آغاز ہوا تھا
10 محرم کو ہی اس کائنات کی تخلیق کا آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. 10 محرم کو بڑے بڑے ایونٹس جو ہیں، بنی اسرائیل کو آزادی جو ہے وہ 10 محرم کو ملی تھی، وہ جو دریا پھٹا تھا، سمندر پھٹا تھا اور فرعون غرق ہوا تھا، بہت بڑا ایونٹ ہے. پھر جو یہ تو خوشی کا موقع ہے، غم کے موقعوں کے اعتبار سے دیکھ لیں، بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک ایونٹ ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کون سا مہینہ فرمایا؟ ربیع الاول کا مہینہ لے لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے، آپ کے وصال کا مہینہ بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ فرمایا روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ. کیوں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں، مہربانیاں ہیں، ان گنت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اصل نعمت، سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ نعمت ہدایت. دیکھیے ہم جنہیں عام طور پر نعمتیں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ مال، اولاد، پھر نرینہ اولاد، پھر کوئی منصب، عہدہ. نوٹ کیجئے یہ انسان کے پاس ہو بغیر ہدایت کے تو کسی کام کا ہے؟ بالکل نہیں. مجھے اللہ مال دے دے اور اس مال کی وجہ سے میں تکبر میں مبتلا ہو جاؤں اور میں لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دوں تو یہ مال میرے لیے نعمت ہے؟ نو، مصیبت ہے. اولاد ہو میرے پاس، نرینہ اولاد ہو، بیٹے ہوں، لیکن میں ان کی پراپر تربیت نہ کر سکوں تو بڑھاپے میں لیے اس سے بڑی پریشانی کوئی ہوگی؟ علماء ہی آن گے، آئے دن کچہری اور تھانے کے چکر لگاتا رہوں گا، مصیبت بن جائیں گے. عہدہ ہو میرے پاس تو میں لوگوں پر ظلم کروں گا، زیادتیاں کروں گا. اگر میرے پاس ہدایت ہوگی تو مال کمانا کیسے ہے وہ بھی مجھے معلوم ہوگا اور خرچ کیسے کرنا ہے یہ بھی معلوم ہوگا. عہدہ حاصل کیسے کرنا ہے، کسی کا حق مار کے نہیں، اور اگر مل جائے اللہ کی طرف سے تو پھر اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی معلوم ہوگا. اولاد ہوگی تو یہ اولاد پھر واقعتاً انسان کے لیے بڑھاپے میں بھی سہارا بنے گی اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گی. آئے گی نا کام. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے گی میری مغفرت کے لیے، تو اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے. کسی کے پاس مال ہو، مثال دیا کرتا ہوں میں کہ ایک آدمی جو ہے وہ 50 لاکھ کے سرمایے سے کاروبار شروع کرتا ہے، ایک 10 لاکھ کے سرمایے سے شروع کرتا ہے. لیکن جس کے پاس 50 لاکھ ہے اسے کاروبار کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، نو ہاؤ نہیں ہے اس کے پاس. اور جس کے پاس 10 لاکھ ہے بڑا سینسیبل ہے، اسے ڈھنگ آتا ہے. تو 2-4 سال کے بعد یہ عین ممکن ہے کہ یہ 10 لاکھ والا 50 لاکھ کے سرمایے کا مالک بن چکا ہو اور 50 لاکھ سے کاروبار شروع کرنے والا بینکرپٹ ہو چکا ہو. تو اصل چیز کیا ہوئی؟ مال نہیں، نو ہاؤ، ہدایت، رہنمائی، ہاؤ ٹو انویسٹ، اس سے بزنس کیسے کرنا ہے. تو قرآن مجید کیا ہے؟ ہدایت ہے. تو اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت، دائمی نعمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل ہے. دیکھیے باقی پیغمبر جو آئے ان کی نشانیاں ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا کوئی وجود ہے؟ وہ تو ویسے ہی اس کی ٹانگیں کاٹ دی تھی، مار دیا تھا اس کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اگر آج یہودیوں کو مل بھی جائے تو 10 دفعہ بھی پھینکیں گے زمین پر تو سانپ تو نہیں بننے والا. وہ ایک تبرک ہے، معجزہ نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لہذا آپ کا معجزہ قیامت تک زندہ بالکل ویسے ہی موجود رہے گا. تو نوع انسانی پر اللہ کا عظیم ترین احسان
قرآن مجید. اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. اب نازل ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر تو یہ آہستہ آہستہ آیا اور 23 سال میں مکمل ہوا، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ آیا تھا رمضان میں، وہ 27ویں شب کو لیلۃ القدر میں. اس کی برکت سے اب یہ سلیکٹ ہوا یہ مہینہ رمضان کا روزے کے لیے. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت کے ساتھ اور ہدایت اور گمراہی کے کھلے امتیازات کے ساتھ. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو، اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر، ہاں جو مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس پر گنتی کا پورا کرنا ہے بعد کے دنوں میں. اب یہاں وہ جو دوسری رعایت تھی وہ واپس لے لی، مالداروں کے لیے واپس لے لی. البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کے لیے، ایسے بیماروں کے لیے کہ جن کی شفا یاب ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، آپ نے اس کو جاری فرما دیا کہ وہ ایک روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلاتے رہیں، تو وہ روزے کا قائم مقام ہو جائے گا ان کے لیے. لیکن اگر وہ تندرست ہو جائیں گے اور ان کے پاس اتنی مہلت ہوگی کہ وہ روزے رکھ سکے تو پھر انہیں دوبارہ روزے رکھنے چاہیے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ کوئی تنگی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے کہ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ کو بڑا کرو. یہ اللہ کو بڑا کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام، اللہ تعالیٰ کے جھنڈے کو سربلند کرنا، اس دنیا پر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا. اللہ اپنی جگہ تو بڑا ہے، لیکن یہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر مجھے اور آپ کو آزمانا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے جان دینے کو تیار ہیں کہ نہیں. علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت ربائی ہے کہ زنوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شزاں خواہی. اللہ تعالیٰ سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ تو بڑا عجیب ہے کہ جو نوری مخلوق ہے، اتنی پاورفل یعنی فرشتے، ان سے تو نے صرف سجدے کا تقاضا کیا ہے، تسبیح کا تقاضا کیا ہے. زنوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شزاں خواہی، اور اس بیچارے خاک سے بنے ہوئے وجود سے تو بہت زیادہ تقاضا کر رہا ہے. چنا خضرا نگاہ داری کے بائیں بے نیازی ہا، حالانکہ اگر تو اپنے آپ کی طرف دیکھے تو تجھے کسی چیز کی بھی حاجت نہیں ہے. تو پھر what's this؟ شہادت بر وجود خود زخون دوستاں خواہی، کہ تو اپنے وجود پر گواہی چاہتا ہے اپنے دوستوں کا خون بہا کر. چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے تو تقاضا کیا ہے کہ تم اللہ کو بڑا کرو. تو جیسے گھوڑوں کے لیے ضروری تھا نا کہ اگر انہوں نے جنگ کرنی ہے تو وہ سوم میں سے گزریں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو انسانوں کو، مسلمانوں کو سوم کا حکم دیا ہے تو اولاً خوف خدا پیدا کرنے کے لیے، اس کی فرما برداری کا عادی بنانے کے لیے، الٹیمیٹلی کیا، اللہ تعالیٰ کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے اور اس کے لیے تن من دھن نچھاور کرنے کے لیے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس پر شکرانہ ادا کرو، اس پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اللہ کو بڑا کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. دونوں عیدیں جو ہیں، یعنی یہی الفاظ جو ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ سورہ حج میں بھی آئے ہیں جہاں قربانی کا ذکر ہے. تو قربانی پر بھی عید ہے، اور یہ دو عبادتیں ہیں جن کے بعد عید ہے. یہ چار ہماری عبادت ہیں نا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. تو روزے کے بعد بھی عید ہے اور حج کے بعد بھی عید ہے، اور دونوں پر کہا گیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کو بڑا کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی ہے. اور عید کی واحد نماز ہے کہ جس کے لیے حکم کیا ہے کہ اسے باہر کھلے میدان میں ادا کرو، ہے نا. پھر
یہ عید ہی کی نماز ہے جس میں کثرت کے ساتھ تکبیریں ہوتی ہیں. آپ عید پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے جاتے ہیں, آتے ہوئے بھی, مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی, عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے بھی, اور نماز کے دوران بھی ہر رکعت میں آپ زائد تکبیریں پڑھتے ہیں, اور امام بھی اپنے خطبے کے اندر بار بار یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اعلان ہے کھلے میدان میں جا کر, اللہ بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چیلنجنگ انداز ہے. دیکھیے جو آج سیکولر ورلڈ ہے وہ مائنڈ نہیں کرتا کہ آپ مسجد میں اللہ اکبر کرتے ہی رہتے ہیں. ہم اذان لاؤڈ اسپیکر پہ دی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور نماز کی ہر رکعت میں 6 مرتبہ 5 مرتبہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. لیکن ابھی ہم اگر مسجد اس کے مل سے باہر نکل کر سڑک پہ جا کے اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے تو فوراً پولیس آ جائے گی, واشنگٹن تک خبر پہنچ جائے گی, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تک اس کی خبر جائے گی. کھوڑیاں والے میں 60-70 افراد جو ہے وہ ایک درس سن کر سڑک پر نکل آئے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ چیلنج ہوگا اللہ کے دشمنوں کے لیے کہ اب یہ میدان میں آ گئے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے, تو یہ ان کے لیے پریشان کن گا. یہاں اسی کا حکم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, یعنی سورہ شورى ہم نے پڑھی ہے نا, اس میں بھی اصل سارا تھیم کیا تھا؟ ان اقیموا الدین استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ والذین استجابوا لربہم. تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اللہ نے جو تمہیں ہدایت بخشی ہے اس پر اللہ کو بڑا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور آخری بات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب میرے بندے ہیں نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم, فَإِنِّي قَرِيبٌ, let them know کہ میں ان کے قریب ہی ہوں, دور نہیں ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو رسپونڈ کرتا ہوں, اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یعنی رمضان کے مہینے میں پہلے تو دل صاف کر لو روزے کی ریاضت سے, اور پھر اس پر قرآن مجید کی بارش کرو رات کو کھڑے ہو کر تراویح کے اندر, اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن قائم ہو جائے تو پھر اس سے مانگو, اس یقین کے ساتھ مانگو کہ وہ تمہیں دے گا. لیکن یاد رکھنا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, پھر میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ بھی میرا کہنا مانے. لیٹ اٹ ناٹ بی اے ون وے ٹریفک کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہیں دے اور تم اس کی نہ مانو. تم اس سے مانگو وہ تمہیں دے گا, لیکن تم اس کی بھی مانو, اس کا حکم بھی مانو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری مانے, یعنی میرا کہنا مانے, میرے حکموں کی تعمیل کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر یقین رکھیں. دعا کے لیے یقین جو ہے وہ مسٹ ہے. اگر کوئی دعا مانگتے ہوئے کہے کہ پتہ نہیں اللہ میں دینا میں ہے کہ نہیں, یہ کوئی دعا نہیں ہے. دعا مانگتے ہوئے یقین ہو کہ تیرے پاس ہے, دے دے. تو نے کسی سے مانگ کے نہیں دینا, لے کے نہیں دینا, دے. یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے, سب کچھ دے سکتا ہے. باقی یہ اس کا کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیسے دینا ہے. وہ جو آتا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کئی طرح سے دیتا ہے, جیسے مانگتا ہے کوئی شخص ویسے ہی دے دیتا ہے, یا اس کی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے, یا اس کے لیے کوئی آخرت کا کوئی خزانہ بنا دیتا ہے اس دعا کو. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ کیسے دے گا. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ہم یقین کے ساتھ مانے کہ یہ میری ضرورت ہے, دے مجھے, تجھے پتا ہے مانگ رہا ہوں, میں تیرا بندہ ہوں, یا بتا میں کہاں جاؤں. تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, یعنی رمضان کا یہ حاصل ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ایک کنیکشن جو ہے وہ مل جائے. اگر رمضان کے نتیجے میں انسان کا اور کچھ نہ ہو, یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ ہو تو کیا ہی کہنے. اس میں بھی یقین کی ضرورت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں, لیکن حالات کیا بتا رہے ہیں, ماحول کیا بتا رہا ہے
کہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے. یقین ہوگا اگر اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے تو ہوگا. اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے. لیکن وہ نہ بھی ہو، کم سے کم صرف یہی ہو جائے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہو جائے. یعنی غیر اللہ سے ہٹ کر، اسباب سے ہٹ کر مجھے اللہ پر یقین ہو جائے ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے، تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا. تو چھوٹی سے چھوٹی بات، میرے سر میں درد ہے، اے اللہ یہ تیری طرف سے تکلیف آئی ہے اور تو اسے رفع کرے گا. جاب میں میرے لیے کوئی پریشانی آ گئی ہے کہ اے اللہ یہ تیری طرف سے آئی ہے، تو ہی اس کو دور کرے گا. مالی پریشانی ہے، اللہ تیرے علم میں ہے، تیری طرف سے آئی ہے، تو اسے دور کرے گا. یعنی چھوٹی سے چھوٹی بھی، بڑی سے بڑے بھی، اسی سے مانگنا. تو یہ منیمم حاصل جو ہے وہ ٹارگٹ لے کر آپ جو ہے وہ رمضان میں انٹر ہو جائیے، تو انشاءاللہ آپ اس رمضان کو انجوائے کریں گے. باقی اس رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق اس کو استوار کیجئے. کم سے کم باقاعدگی سے تلاوت کی عادت ضرور ڈالیے. عام حالات میں بھی یہ تلاوت جو ہے وہ ہم پر لازم ہے اور ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یعنی خواہ اپنے لیے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی 1 رکوع روزانہ پڑھوں گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکا کر دے، پھر 2 پہ لے جائیے، پھر ربع پہ لے جائیے، پھر سپارے پہ لے جائیے. لیکن اس کو مست کیجیے. جو لوگ اس کی پریکٹس نہیں کر رہے، پہلے سے اس کو پریکٹس میں نہیں رکھا ہوا، وہ اس رمضان سے بسم اللہ کر کے، بلکہ آج سے ہی بسم اللہ کر کے شروع کر دیں. ایک نصاب ذہن میں طے کر لیں کہ یہ کرنا ہے، اور کسی وجہ سے وہ نہ ہو سکے تو اگلے دن اس کی تلافی کر کے 2 رکوع پڑھیں. جو پہلے سے 2 رکوع پڑھتا ہے وہ ربع پہ آ جائے، اور جو ربع کرتا ہے وہ نصف پہ آ جائے، نصف پارے پہ آ جائے، اور پھر پارے پہ آ جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو آپ کو معلوم ہے کہ ترجمہ قرآن اکیڈمی میں ہم پورا کرتے ہیں. یعنی تراویح کی نماز کے بعد پورا ترجمہ انشاءاللہ ایک راؤنڈ جو ہم مکمل کریں گے. اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے صبح جاب پر بھی آنا ہوگا، لیکن جتنی ہمت ہو، یعنی گھنٹہ بیٹھ جائیں، 1.5 بیٹھ جائیں، لیکن بہرحال اگر پورا بھی آپ بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر ہمت دے دیتا ہے. فجر راتیں بہت، نہیں فجر کے بعد بھی اب کافی ٹائم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا انسان فجر کے بعد جو ہے وہ لیٹ جائے، اور پھر اس کے بعد ڈیوٹی سے فارغ ہو کر بھی رات جا کے 4-5 بجے اگر ڈیوٹی آف ہوتی ہے اور انسان تھوڑا سا لیٹ جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کمی تو پوری کر دیتا ہے. لیکن بہرحال وہ کریں، اس سے بھی آگے جائیں اور حفظ کی کوشش کریں. بڑی بڑی مثالیں ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لوگوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمت دے تو وہ بھی کریں. لیکن بہرحال جتنا بھی آپ آگے بڑھ سکیں تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو ضرور یعنی اسٹرانگر بنائیں پہلے سے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک تعلق آپ کا قرآن مجید کے ساتھ بن گیا ہے کہ آپ ہفتہ وار اس درس میں آتے ہیں، اور اسٹرانگ کریں اور اسٹرانگ کریں. جب تک اپنا تعلق نہیں بنائیں گے قرآن مجید کے ساتھ، آپ ایک ہے فارمل تعلق کہ اب اجتماعی طور پر آپ آتے ہیں تو یہ ایک اور چیز ہے، لیکن ذاتی تعلق قرآن مجید کے ساتھ کہ کبھی پریشانی ہو تو اب آپ کی روٹین یہ بن جائے کہ بس اللہ تعالیٰ کا کنڈا کھٹکھٹانے کے لیے، جیسے وہ ہوتا نا کہ وہ کوئی پریشان، آج سے کوئی 30 سال پہلے جو لوگ ہمارے ڈاکٹرز جاتے تھے برطانیہ میں FRCS کرنے کے لیے، MRCP کرنے کے لیے، تو وہاں 6 مہینے کے بعد امتحان دیتے تھے، فیل ہو جاتے تھے. پرانے ڈاکٹروں کو آپ دیکھیں، انہوں نے 10 سال جو ہے وہ وہاں لگائے ہوئے ہیں کئیوں نے. عجیب طرح کا یہاں ہمارا اسکول سسٹم اور ہے، وہاں تعلیم کا نظام اور ہے، تو فیل ہو جاتے تھے. اب ہر گھر میں موبائل جو ہے ہر آدمی کے پاس نہیں تھا، ہر گھر میں بھی فون نہیں تھا کہ وہ اپنے بال بچوں سے فون کر سکیں. اور پھر شرمندگی بھی ہوتی تھی کہ میں کیا بتاؤں گا، پھر فیل ہو گیا. تو اس وقت وہ کیا کرتے تھے؟ ایک ایسے ریموٹ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں کوئی پورے شہر میں کوئی اور مسلمان بھی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی سارے جو ہیں وہ گورے ہیں یا ہندو ہیں. تو شراب وہ نہیں پیتا کہ پب میں چلا جائے اور وہاں جا کے شراب پی لے، ڈسکو میں وہ نہیں جاتا. کیا کرتا تھا وہ؟ اپنے کمرے میں آ کے اپنے بچوں کے خطوط نکال کے، ان کی تصویریں نکال کے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے خط جو ہے وہ پڑھتا تھا بیٹھ کے، اور سینس آف بلونگنگ حاصل کرتا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں.
یہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں جو میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ میرے بیوی بچے ہیں جو میرے منتظر ہیں۔ تو جب انسان پریشان ہو تو کہاں جائے، اس کی بھی آپ پریکٹس کریں، بہت آپ انجوائے کریں گے۔ قرآن مجید کھول لیں اور تلاوت کرنا شروع کر دیں، کرتے چلے جائیں تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے انشاءاللہ کسی جگہ پر آپ محسوس کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، ہمت ہو اور ہمت کریں تو نماز کی نیت باندھ لیں، اور نہیں تو علم تری کیفا سے لے کر جو ہے والناس تک ایک دفعہ پڑھیں، پھر پڑھیں، تھک جائیں تو پھر رکوع کر کے ایک رکعت مکمل کر لیں، پھر کھڑے ہو جائیں، یہی جو ہے وہ دوبارہ پڑھیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی کوشش کریں۔ کسی جگہ پر آپ محسوس کریں گے جیسے وہ کنیکشن مل گیا، اور جو ہی یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے تو ایک دم آپ محسوس کریں گے کہ ساری پریشانی جو ہے پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو استوار کریں۔ اس رمضان میں انشاءاللہ آپ بہت انجوائے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس رمضان کی برکات سمیٹنے کی توفیق دے، مجھے بھی دے۔ ہم سب محتاج ہیں اور ہم سب پر مہربانی فرمائے، ہماری خامیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرے۔ اب انشاءاللہ رمضان کے بعد ملاقات ہوگی، رمضان کے دوران اس کلاس کا ناغہ رہے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی